صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کتنے مخلص تھے، وہ کتنے متقی اور پرہیزگار تھے، وہ کس قدر عبادت گزار تھے، ان کے اندر اعلاء کلمت اللہ اور دین کی سربلندی کا کتنا جذبہ موجود تھا، اور وہ کتنے کامل الایمان تھے۔ اس کی گواہی مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی زبان سے سماعت فرمائیے۔ یہ نہج البلاغہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کا خطبہ نمبر 95 ہے، اور اس کے اندر حضرت سیدنا مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اپنے زمانہ خلافت میں، یعنی کوئی تقیہ کی بات بھی نہیں ہے، کوئی ڈر کی بات بھی نہیں ہے، اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا صحابہ کرام کی شان کو کتنے بلیغ اسلوب میں اور کتنی جامعیت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھا، فما ارى احدا یشبہہم، فرمایا میں نے ان کے بعد کوئی ان جیسا نہیں دیکھا، ان کی مثل نہیں دیکھا۔ وہ کتنے بڑے مجاہد تھے، وہ کتنے بڑے زاہد تھے، وہ کتنے بڑے عبادت گزار تھے، وہ کتنے بڑے ذاکر تھے، اور کتنے بڑے مومن تھے، میں نے ان جیسا ان کے بعد نہیں دیکھا۔ فرمایا لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، وہ صبح کرتے تھے پراگندہ بالوں کے ساتھ، وقد باتوا سجدا وقیاما، اور رات ان کی گزرتی تھی تو سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی تھی، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ایک مقام پہ فرمایا تراہم رکعا سجدا، کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع میں تمہیں ملیں گے اور سجدے میں ملیں گے۔ فرمایا یراوحون بین جباہہم وخدودہم، صحابہ کرام سجدوں میں اپنے چہرے مٹی پر، اپنی پیشانی اور اپنے رخسار مٹی پر لگاتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تواضع، انکساری اور تذلل کے اظہار کے لیے۔ اور یہ حالت امام طبرانی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی سب سے زیادہ جو حالت پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے اس حال میں کہ اس کا چہرہ مٹی سے لتھڑ جائے، اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام و مرتبہ کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور ان کی خشیت الہی کی کیفیت کیا تھی؟ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا فرماتے ہیں وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ، کہ جب وہ آخرت کو یاد کرتے تھے تو وہ یوں تڑپتے تھے، یوں بے چین ہوتے تھے، مضطرب اور بے کل ہوتے تھے، کہ جیسے کوئی بندہ انگاروں پر کھڑا ہو، جیسے کوئی بندہ آگ پر کھڑا ہو تو وہ کتنا تڑپتا ہے اور کتنا بے چین ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ اللہ نے تقوی کا کلمہ ان کو لازم کر دیا، وہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے کہ آخرت کے ذکر سے ان کے جو ہے وہ اس طرح بے چین اور مضطرب ہو جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن الترمذی کی حدیث ہے، جب آپ قبرستان میں جاتے اور قبر پہ کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے حضور کو سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کأن بین اعینہم رکب المعزا، فرمایا کہ ان کی آنکھوں کے درمیان یوں پیشانی ابھری ہوئی تھی سجدوں کی وجہ سے، کہ جیسے بکری کا گھٹنا ہوتا ہے، جس طرح بکری کا گھٹنا نمایاں ہوتا ہے، کھردرا ہوتا ہے، اسی طرح ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشان بنے ہوئے تھے، من طول سجودہم، ان کے لمبے سجدوں کی وجہ سے، اذا ذکر اللہ حملت اعینہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ان کی آنکھیں چھلک پڑتی، حتیٰ تبل جیوبہم، یہاں تک کہ ان کے گریبان آنسوں سے تر ہو جاتے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ نے یہ ان کی شان بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھر تھر کانپتے ہیں۔
وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ، اور وہ یوں تڑپتے تھے، یوں بے چین ہوتے تھے کہ جیسے تیز آندھی ہوا کو ادھر ادھر کرتی ہے، خوفا من العقاب، وہ اللہ کی پکڑ کے ڈر سے، ورجاء للثواب، اور آخرت کی کس کے ثواب کی امید پر وہ یوں اپنے بستروں پر تڑپتے تھے۔ تو یہ ان کا خوف تھا، یہ ان کا تقوی تھا، یہ ان کی عبادت ہے جو مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور آپ نے بعد والے لوگوں کو بیان کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی مثل کسی کو نہیں پایا، اور یہ گواہی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ اپنی عبادت میں، اپنے اخلاص میں، اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اور اپنے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے میں ساری امت سے ممتاز ہیں، منفرد ہیں اور بالاتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے تمام صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔